الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور ہر قسم کے درود و سلام ہو حضور نبی مکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، صاحب معجزات، خلاصہ کائنات، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب علیہم رضوان اجمعین پر. حضرات محترم، آج جمعے کے خطبے میں اور اس مختصر سے وقت میں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و پہلو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اور انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں انسانوں میں، جن کو زندگی میں شفیع المذنبین نے صاحبی علی الحوض ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کے علاوہ جن کو کریم علیہ السلام کے بعد جو امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں گے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن کو فرمایا والسابقون الاولون، وہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، جن کی ابتدا کا حکم خود حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کو وفات کے لیے وہی یوم نصیب ہوا جو حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا، جن کو وہی عمر نصیب ہوئی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کے متعلق حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے علل اعلان ارشاد فرمایا، اپنے دور میں ارشاد فرمایا کہ جو انہیں صدیق نہ سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچا نہ کرے. اتنا بڑا فرمان آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے پرانے کپڑے کفن کو بنانے کے لیے دستیاب کر لیے، اور جتنے زیادہ نئے کپڑے آپ کے پاس موجود تھے وہ سب اس وقت کے مجاہدین کو دے دیے. یہ وہ شخصیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے جو جب تک زندہ رہے رسول کریم علیہ السلام کے پہرے دار رہے، اور جب رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہوا اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرما دی. اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق
پہلو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضرات محترم، حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور خلافت تھا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر 250 سال حکومت فرمائی، اور یہ وہ نظام تھا جو جنتی نظام تھا، یعنی جو آپ نے نظام چلایا، جو نظام بنایا وہ جنتی نظام تھا، اور آپ نے اپنے ہی دور کے اندر 10 کذابوں کو یعنی 10 جھوٹے نبیوں کو واصل جہنم کیا۔ آپ اتنے نرم دل تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے دور کے اندر 10 جھوٹے نبیوں کو واصل جہنم کیا، اور تلوار اٹھا کر یہ بتا دیا کہ اگر پہرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی دینا چاہتا ہے تو اسے ہاتھ میں تلوار اٹھانا پڑے گی، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا عمل یہ بتاتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور کے بعد نبی آ جائے گا تو اس کے لیے پھر تلوار فیصلہ کرے گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار فضائل ملتے ہیں، لیکن دیکھیے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خود خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، امیر المؤمنین بنتے ہیں، تو سب سے پہلا خطبہ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، بہترین جملے ارشاد فرمائے۔ حدیث کی کتب میں یہ بات ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا پہلے خطبے میں، اگر میں صحیح کام کرتا ہوا نظر آؤں نا تو میری پیروی کرنی ہے، اگر میں صحیح چلوں، اور اگر میں ذرا سا بھی ٹیڑھا چلتا نظر آؤں تو میری رعایا میں سے میں سب کو یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ مجھے سیدھا کریں گے۔ آج تو وزیر اعظم صاحب کو بول دیں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نا، کوئی چیئرمین کے خلاف کوئی بات کر دے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے اور ایمان دیکھیے، فرماتے ہیں اگر میں ٹیڑھا چلنے لگوں نا تو مجھے سیدھا کرنے کے لیے تم سب کو میں اختیار دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا جو آپ کا نظام تھا نا وہ جنتی نظام تھا، جو آپ نے نظام نافذ فرمایا یہی نظام جنتی نظام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا خواہش کرو وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم جو خواہش کریں گے نا، صرف سوچیں گے وہ حاضر خدمت ہو جائے گا۔ اور فرمایا دوزخی نظام یہ ہے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، دوزخی نظام یہ ہے کہ جب دوزخ میں کسی کو عذاب ہو رہا ہوگا نا تو جو اس کو عذاب ہوگا اس کی چیخ و پکار اتنی ہوگی کہ ہمارے کانوں میں آواز نہیں آئے گی۔ یہ دوزخی نظام ہے۔ معاذ اللہ ایسا نظام ہمارے ادھر چل رہا ہے کہ آج بیٹی کا غصب ہڑپ کر لیا جاتا ہے، ماں کو اولاد جو ہوتی ہے جوان ہو جاتی ہے نا وہ گھر سے باہر نکال دیتی ہے، ماں باپ کو خود باہر نکال دیتے ہیں۔ میں نے ایسے مسائل دیکھے ہیں، جب ہم استاد صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ایسے لوگ آتے ہیں، وہ طرح طرح کے مسئلے لے کر آتے ہیں کہ ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے، اس نے ہمیں ہی گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر گھر ہمارے نام کرو گے تو آپ اس میں رہو ورنہ جاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری۔ آج ایسا دور چل پڑا ہے، جبکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نظام ہمیں نہیں دیا تھا، نظام وہی دیا تھا جس پر آپ نے عمل کیا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سوچا یار سیدنا صدیق اکبر اس وقت فلاں جگہ فلاں گلی میں جایا کرتے تھے، میں بھی وہاں جا کر دیکھتا ہوں وہ کام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے نا تو دیکھا وہاں ایک ضعیف شخص بیٹھا ہے، ضعیف شخص بیٹھا ہے۔ تو جاتے ہیں، پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں، اور لوٹ کر آئے نا تو اس کے لیے حلوہ بنا کر لے کر گئے، اس کو حلوہ پیش کیا، ڈنڈی پر رکھ کر اس کے منہ میں ڈالا، تو اس نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگے میں نے اس لیے پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، ارشاد فرمانے لگے ہاں ایسا ہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا بابا جی یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ سیدنا صدیق اکبر وصال فرما گئے؟ میں نے تو آپ کو بتایا نہیں۔ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نے ڈنڈی پر رکھ کر حلوہ مجھے دیا نا، میری زبان پر گرم گرم لگا،
تو میری زبان جل گئی، لیکن یہی عمل حضرت سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے تھے۔ جب وہ روز آتے تھے تو سارا کام میرا کرتے تھے اور حلوہ بنا کر لاتے تھے، پہلے خود کھاتے تھے، اگر ٹھنڈا ہوتا تھا تو مجھے دیتے تھے۔ تو بابا جی کہتے ہیں ہائے اب میرا کام کون کرے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو ذمہ داری سیدنا صدیق اکبر نبھاتے تھے آج سے میں وہ نبھاؤں گا۔ یار اس وقت کا امیر المؤمنین ایک سادے سے غلام کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، حضرت امام شافعی کا عقیدہ سنو، لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ نہیں، لیکن حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار سیدنا صدیق اکبر کی تعریف کما حقہ کر سکے؟ اور پھر آگے خود ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جناب امام شافعی کا۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یار حضور کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ اس دور میں امام شافعی وہ ہیں، اماموں کے امام ہیں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہروں کو فتح کرنے والے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اسقف کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا یہ بتا یار تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ تو عیسائی تھا نا، تو کب سے مسلمان ہو گیا؟ اس نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمندر میں جا رہے تھے، لہریں آئیں تو ہماری کشتی ٹوٹ گئی اور لہروں نے ہمیں ایک جزیرے پر لا چھوڑا۔ اس جزیرے پر ہم رہنے لگے، رہتے رہتے پورا دن گزر گیا، رات ہوئی تو میں جانور کے خوف سے درخت کے اوپر چڑھ گیا، تو میں اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب میں بیٹھا تو میں نے ایک جانور کو دیکھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی تھی، وہ تعریف کرتا تھا۔ امام شافعی نے فرمایا وہ کیا کہتا تھا جانور؟ وہ کہتا تھا اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں، وہ سچے وعدے اور وعید والا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت والے ہادی ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام ایسے ہدایت والے ہیں جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، ایسے ہادی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درستگی کی توفیق دیے گئے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت فاروق اعظم لوہے کی چٹان ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر میں ہی شہید کر دیا گیا، وہ مجسمہ فضیلت ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی قوت والے ہیں کہ جب وہ تلوار اٹھاتے ہیں تو کافی ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا جو ان چاروں سے محبت نہیں کرتا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا اسقف نے، تو پھر اس نے آگے کا بھی معاملہ کچھ بتانا شروع کیا۔ کہنے لگے کہ جب میں ڈر کر ٹہنی پر چڑھ گیا تو میں تھوڑی دیر کے بعد پھر نیچے آیا تو میں نے ایک عجیب جانور دیکھا جس کے پاؤں جو تھے وہ اونٹ جیسے تھے لیکن اس کی دم مچھلی جیسی تھی، تو میں اس کے ڈر سے بھاگنے لگا۔ تو جانور نے کہا ایسا نہیں کریں، اگر بھاگو گے تو میں مار دوں گا۔ امام شافعی کہتے ہیں اسقف نے کہا میں رک گیا۔ جب میں رکا نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا فرمائی۔ اس نے کہا تو اپنا دین سیدھا کر لے، اگر نجات چاہتا ہے نا تو دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آ جا۔ تو حضرت اسقف کہتا ہے کہ جب یہ بات ہوئی نا تو انہوں نے اتنا کہا جانور نے، تو میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں یہاں سے گھر کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو اس جانور نے کہا آپ ایسا کرو یہاں تھوڑی دیر ٹھہرو، ابھی جزیرے پر کشتی آئے گی اس میں بیٹھ کر چلے جانا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں اسقف کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں نے انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد کشتی آئی، میں اس میں بیٹھا، تو اس میں جو بیٹھا نا میں اس میں 1200 عیسائی تھے،
1200 عیسائی اس کشتی کے اندر۔ تو وہ سارے پوچھنے لگے آپ یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو اس نے وہ سارا منظر سنا دیا، سارا واقعہ سنا دیا۔ سنانے کے بعد جب یہودیوں کو یہ سنایا نا تو 1200 یہودی سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کے یار کی برکت ہے، جو حضور سے سچی محبت کرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بار بار کہنا پڑتا ہے کہ جب حضور کا نام مبارک آئے تو بلند آواز سے درود پڑھا کرو، بار بار ہمیں کہنا پڑتا ہے۔ میں نے اکثر کہا ہے، آج میں ایک فضیلت سنانا چاہتا ہوں، بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ ایک شخص تھا، پوری زندگی اس نے اپنی گناہوں میں گزاری تھی، شراب پیتا تھا، فسق و فجر کرتا تھا، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی تھی۔ لیکن وہ کسی محدث کی بارگاہ میں ایک دن چلا گیا، تو جو محدث سے وہ حدیث پڑھا رہے تھے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ ایسا طریقہ دیا ہوا تھا، اور یہ محدثین کا طریقہ بھی ہے، ہمارے استاد صاحب بھی ہمارے کو یہ طریقہ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا ہے۔ تو وہ محدث کی بارگاہ میں چلے گئے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے استاد صاحب، تو جتنے بھی شاگرد تھے وہ سب درود پاک بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے گناہوں کا کام کیا تھا پوری زندگی، تو میں بلند آواز سے درود پڑھنے لگ گیا، کچھ دن کے بعد میرا وصال ہو گیا، تو میرے پڑوسی نے مجھے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ ارشاد فرمانے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہنے لگے آپ کو کیسے بخش دیا؟ آپ تو شراب پیتے تھے، گناہوں میں زندگی بسر کی ہے۔ اس نے کہا میں ایک محدث کی بارگاہ میں چلا گیا تھا، اس کے شاگرد بلند آواز سے درود پڑھا کرتے تھے، تو میں بھی بلند آواز سے درود پڑھ رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کی برکت سے، بلند آواز سے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی اور ان کی بھی بخشش فرما دی۔ آج سے یہ نیت کر لیں کہ جب بھی حضور علیہ السلام کا نام سنیں گے نا تو بغیر بولے بلند آواز سے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ مل کر میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ حضرت علی کو جو ہے نا بہت افضلیت دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے۔ ہجرت کی رات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بستر پر آرام فرما رہے نا، یہ بھی سچ اور حق ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھے مبارک پر بٹھا کر غار ثور لے کر گئے۔ آج چند باتیں اس میں سے عرض کرنی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا۔ سوال یہ ہے لوگ پھر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بدنام کرتے ہیں، معاذ اللہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے، تنازع پیدا کیا جاتا ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ دیکھیں جس کی گود میں امام الانبیاء علیہ السلام عصر سے لے کر مغرب تک مقام صحبہ پر آرام فرمائے، یعنی حضرت علی، وہ بھی حق کا امام ہے، اور جس کی گود میں 3 رات 3 دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، حضرت سیدنا صدیق کی گود میں، وہ بھی حق کا امام ہے، وہ بھی حق کا امام ہے۔ فرمایا خیبر کے دن اللہ کے نبی نے جس کی دکھتی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگایا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ بھی شفا پا گئے، وہ بھی حق کا امام ہے۔ اور ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مبارک ایڑی میں لعاب دہن لگایا، وہ بھی حق کا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ ایسی تنازع ڈال دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، جس کو نبی نے اپنا جھنڈا عطا کیا نا وہ بھی حق کا امام ہے، اور جس کو نبی نے اپنا مسلح عطا کیا وہ بھی حق کا امام ہے۔ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، اور یہ فقہ کا اصول ہے کہ جو عالم بھی ہو، قاری بھی ہو،
اور بزرگ بھی ہو، یعنی 3 شخصیت ہو، عالم ہو، قاری ہو اور بزرگ ہو۔ عالم اور قاری میں تینوں برابر ہوں، دونوں بہترین عالم دین ہوں، بہترین قاری ہوں، اچھی تلاوت کرتے ہوں، تو اب مصلی ان دونوں کو نہیں ملے گا، بلکہ بزرگ شخصیت کو ملے گا، کیونکہ وہ بزرگ ہیں۔ یہ فقہ کا اصول ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا خیبر کا اس لیے عطا فرمایا تھا کہ جھنڈے جو ہے نا نوجوانوں کے ہاتھ میں اچھے لگتے ہیں، اور مصلی بزرگوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے، اس لیے جھنڈا عطا فرمایا تھا۔ لوگ یہاں سے ایسی باتیں نکال دیتے ہیں، ایسی بات کر دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو نبی کا داماد بنا وہ علی ہے، وہ بھی حق کا امام ہے، اور جس کا نبی داماد بنا وہ بھی حق کا امام ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ہجرت کی رات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں کی امانت دی نا، اور حضرت علی کو فرمایا کہ یہ امانت دے کر واپس میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر، تقابل تو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا اختیار حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد نبوت اور رسالت کا اختیار حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے دیا، اور ارشاد فرمایا تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے کاندھوں پر بٹھا کر حضور کو لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی حق کا امام ہے۔ اور یہاں سے لوگ ایسی باتیں نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں وہ بھی حق کا امام ہے، وہ بھی حق کا امام ہے، حضرت علی بھی حق کے امام ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کا مقام تو دیکھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے، عزت بڑھ گئی نا۔ سب جانتے ہیں نا حضور نے وہ سجدہ طویل کر دیا، سب جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو نانا جان کے کاندھے ملے، یار ذرا سوچئے تو صحیح، حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، اور غار ثور میں لے کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیں، ایک آپ کو میں اصول بتاؤں، اگر ہم رحل پر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں تو رحل کی تعظیم کی جاتی ہے نہیں کی جاتی؟ سارے بولیے نا یار، کی جاتی ہے نا، بات تو غلط نہیں کر رہا نا، ایسی بات تو نہیں ہے نا، کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب رحل کی تعلیم کی جاتی ہے تو سوچئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاشانہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے، تو پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ چلے میں اس بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گھوڑے کو ہاتھ لگایا، وہ اتنا لاغر تھا، اتنا کمزور تھا کہ وہ چلتا نہیں تھا۔ حضور نے ہاتھ لگایا اور اس گھوڑے پر بیٹھے تو سارے گھوڑوں سے سبقت لے گیا، سارے گھوڑوں پر سبقت لے گیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یار ایسے ہی چھوڑ دیا؟ سنو رسول پاک علیہ السلام نے جب اس گھوڑے کو ہاتھ لگایا، اس پر سوار ہوئے تو سارے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور سارے پیچھے رہ گئے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کی رات اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اپنے کاندھوں پر بٹھایا، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب پیچھے رہ گئے، حضور علیہ السلام سب سے آگے چلے گئے، کیونکہ سواری میں فرق تھا، سوار محمد الرسول اللہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں ہمارے دوست جو ہے نا، خیر ہمارے دوست کیا ہیں، میں دوست ان کو کہہ رہا ہوں جو یہ جانتے نہیں ہیں، ویسے وہ جو کالے کپڑے پہننے والے ہیں نا وہ ہمارے کہیں سے بھی دوست نہیں ہے بھائی، لیکن دوست ان کو کہہ رہا ہوں جو کالے کپڑے پہننا بڑا پسند کرتے ہیں محرم کے دنوں میں۔ سمجھ رہے نا بات؟ ہماری نوجوان نسل، میری ملت کا نوجوان جو ہے نا، ان لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ کڑے پہننا، ہاتھ میں انگوٹھی دس پہننا، ان کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے نواسا جس گھوڑے پر سوار ہوا وہ گھوڑا کسی کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی گھوڑے کی تعظیم کرتے ہیں، نہ ان کی نسل سے ہے، لیکن یار کیا بات ہے، صرف نام میں مشارکت ہے، یعنی اس گھوڑے کا نام اور اس گھوڑے کا نام مشارکت ہے، دونوں کو گھوڑا ہی کہتے ہیں، اس لیے اس کی تعظیم کی جاتی ہے، لیکن جس پر رسول پاک علیہ السلام سوار ہوئے پھر اس کو کیوں گالی دی جاتی ہے؟
پھر کیوں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ کیوں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر! سنو سنو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی سیدنا صدیق اکبر کو اپنے پہلوؤں میں لٹائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، نہ وہ گھوڑا امام حسین کا مل سکتا ہے، نہ کسی کو پتہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی گھوڑے کے نیچے سے نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جنت کے دروازے سے نکل گئے۔ یہ کہاں کی اصل ہے بھائی؟ کوئی اس میں اصل نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عاشق رسول ہے مولانا روم، فرماتے ہیں کہ ایک دن نا بادشاہ نے لیلا کو بلایا نا تو مجنو بھی بیٹھا تھا۔ مجنو کو سمجھانے لگے کہ یار تو اس لیلا کے بارے میں اتنا مدہوش کیوں ہو گیا، کیوں اتنا پیار کرنے لگ گیا؟ یہ تو جو میرے غلام ہیں نا، جو میری لونڈیاں ہیں، پہلے کے زمانے میں ان کو لونڈیاں کہا جاتا تھا، آج آپ اس کو غلام کہہ لیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ کہ جو ہے یہ تو میری لونڈیوں سے بھی خوبصورت نہیں ہے، تو کالی ہے۔ تو لیلا نے جب یہ بات سنی نا تو اس نے جو جواب دیا نا وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے بادشاہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے۔ بات سمجھے؟ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے۔ مولانا روم نتیجہ نکالتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جب لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی آنکھیں چاہیے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق تو دیکھیے، اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی آنکھ چاہیے۔ نتیجہ دیکھیں کیسا نکالا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر وہ دور بھی آیا کہ جب آپ بیمار ہوئے نا تو حکیم کو بلایا گیا اور حکیم نے جب آپ کو دیکھا نا تو اس نے عرض کیا انہیں بیماری کوئی نہیں ہے، انہیں بیماری کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا بس صرف ایک بیماری ہے جس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے فراق محبوب میں تڑپ رہے ہیں۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے اگر آپ کا وصال ہوا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں ہوا ہے۔ جب یہ بات ہوئی نا تو آپ نے سنا حکیم کی باتیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو اپنے ٹوٹ کے اپنا علاج اپنے پاس رکھ، مجھے کوئی علاج نہیں کرانا۔ تو کسی شاعر نے کہا خیال یار میں ہوں میں، مجھے آزار رہنے دو، یہ حکمت اپنے گھر رکھیے، مجھے بیمار رہنے دو، مجھے علاج نہیں کرانا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اتنی بات کہی نا تو میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ کہتے ہیں نیند آ گئی لیکن قسمت جاگ گئی۔ آمنہ کلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آیا۔ جب وہ تشریف لائے نا تو میں نے دیکھا حضور کے چہرے انور پر جس میں اقدس پر دو چادریں پڑی ہوئی تھی جو سفید تھی وہ فوراً سبز ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں سبز رنگ کس کا ہے؟ سبز رنگ کس کا ہے؟ جنتی لباس کا ہے۔ آہا کیا بات ہے! حدیث کے الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ سبز رنگ کی ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ جلدی ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ اکبر! جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا جن مبارک ہاتھوں سے آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا نا اسی ہاتھ سے مجھے بھی دینا۔ جب غسل دے لو نا تو جنت البقیع میں دفن کر دینا، ورنہ پہلے روضہ مصطفیٰ پر لے جانا، اگر حضور اجازت عطا فرما دے تو وہیں دفن کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، اور جتنے پیچھے کڑے صحابہ ہیں، جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے، سب کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا محبوب حاضر ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ دروازے خود بخود کھل گئے۔ جناب صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھیے، آپ سمجھانا چاہتے ہیں امت کو
کہ جو نبی قبر میں ہے وہ بھی زندہ ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ پہلے مزار پر لے جانا اور وہاں جا کر اجازت مانگ لینا، اگر اجازت مل جائے تو وہیں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں لے گیا، جب میں نے حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کیا نا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا تو کیا دیکھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں، اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں، حضرت علی کا عقیدہ بتانے لگا ہوں، کہتے ہیں میں نے دیکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میں نے قبر میں اتارا نا تو حضور علیہ السلام قبر میں بیٹھے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے دعا کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے مالک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی مبارک داڑھی کے صدقے بزرگوں کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں عقیدہ دیکھیں، آج لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نہیں ہے، جناب صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام نے اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی، اپنی پہلو میں جگہ عطا فرمائی، یعنی گنبد خضرا میں جگہ عطا فرمائی۔ یار ذرا غور تو کرو، ہم تو مسجد میں تب جاتے ہیں نا جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اور آج تو حال یہ ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں جب آتے ہیں جب امام خطبہ ختم کر دیتا ہے، ہم مسجد میں جب آتے ہیں جب امام نیت باندھ دیتا ہے، ہم مسجد میں جب آتے ہیں جب امام ایک رکعت پڑھا دیتا ہے، ہم مسجد میں یار جب آتے ہیں جب 2 رکعت ہو جاتی ہیں، ہم مسجد میں جب آتے ہیں جب التحیات پوری پڑھ لی جاتی ہے، اب سلام پھیرنے کے قریب ہوتا ہے، ہم تو مسجد میں جب جاتے ہیں نا جب رکعت نکل جاتی ہے تو نماز کے بعد پوچھتے ہیں امام صاحب جمعہ پڑھنا ہے یا ظہر پڑھنی ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم تو اس وقت جاتے ہیں، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تو دیکھیے کتنا مبارک گھر ہے۔ حضور فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کی زبانی ہے، جناب صدیق اکبر کہتے ہیں کہ گھر میں، میرے گھر میں حضور علیہ السلام دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا نا، جب سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 مرتبہ گھر میں تشریف لایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے خدا کے محبوب نے ہر جگہ آپ کو ثانی کا خطاب عطا فرمایا، ثانی اثنین کہا، ثانی فی الغار کہا، ثانی فی الامامت کہا، ثانی فی الحوض کہا، ثانی فی القبر کہا، ثانی فی الجنہ کہا، ثانی فی الحشر کہا۔ اور لوگوں حضرت ابوبکر صدیق نے میرے ساتھ وفا کی ہے، ہم بھی اسے کبھی نہیں بھولیں گے، اور ایسی جگہ اسے جگہ عطا فرمائیں گے کہ میرے پہلوؤں میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا حضرت علی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ تم ہر جگہ میرے ساتھ رہے تھے تو قیامت تک میں تمہیں اپنے روزے میں جگہ عطا فرما کر تمہارے دشمنوں سے میں بچاؤں گا۔ لیکن تقابل دیکھیں یار، تقابل پوری زندگی رہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ایسے کیا، جب راہ میں چلتے تھے نا، راہ میں چلتے تھے تو کبھی ادھر چلتے تھے کبھی ادھر چلتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایسے چلتے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا آپ ایسے کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا مجھے خوف ہے کہیں حضور علیہ السلام سے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے۔ ایسی محبت یار ذرا غور تو کرو، ہم امام بنے ہیں، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی خطیب بنتا ہے، کوئی بہترین عالم دین بنتا ہے، لیکن جس کو امامت کا عہدہ خود حضور علیہ السلام عطا فرمائے اس کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں، جس کو خلافت خود حضور علیہ السلام عطا فرمائے اسے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے نا، معراج پر آخری بات عرض کر رہا ہوں اور بڑی بہترین بات ہے، معراج پر گئے نا تو تھوڑی سی آپ کو وحشت محسوس ہوئی نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر درود بھیجا۔ کیا بھیجا؟ سارے بولیے، درود بھیجا۔ وہ جو درود بھیجا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ درود حضرت سیدنا صدیق اکبر کی آواز میں میرے کانوں میں آیا، میرے کانوں میں آیا۔ مطلب یہ ہے محدثین کہتے ہیں اگر حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو پہلے حضرت صدیق اکبر کو اپنے دل میں بسانا ہوگا۔ جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہوگی درود بھی اس کا ہی مقبول ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔